نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو براہ راست ہوئی تھی؟ تو اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ نساء کی آیت 164 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام پر تو وہی اس طرح آتی تھی کہ ایک آواز آ رہی ہے یا فرشتہ پیغام سنا رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی۔ اللہ اکبر۔ بندے اور خدا کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھیں جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں۔ بائبل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے، ویسے ہی خداوند روح بروح ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک مثال سورہ طٰہٰ میں بھی ملتی ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک عرصہ دراز گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جب صحرائے سینا میں پہنچے تو راستہ بھول گئے اور سخت سردی کا بھی احساس ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ کی سی شکل نظر آئی جو در حقیقت ایک نور تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہاں رکنے کی ہدایت دی اور خود آگ کی طرف چلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانب کے درختوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، تو جوتیاں اتار دے۔ فرمایا، میں نے تمہیں اپنا برگزیدہ کر لیا ہے، دنیا میں سے تجھے منتخب کر لیا ہے، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے تجھے ممتاز فرما رہا ہوں، اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے تیرا مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، جانتے بھی ہو کہ میں نے تجھے اور تمام لوگوں میں سے مختار اور پسندیدہ کر کے تجھے شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ نے جواب دیا، الہی مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ فرمایا گیا، اس لیے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا۔ اب تو میری وحی کو کان لگا کر دھیان دھر کر سن۔ میں ہی معبود ہوں، کوئی اور نہیں، یہی پہلا فریضہ ہے۔ تو صرف میری ہی عبادت کیے چلے جانا، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا، میری یاد کا یہ بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب میں یاد آؤں نماز پڑھو، میری طرف رجوع کرو۔ بے شک یا رب العالمین، اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، تیرے فرشتوں اور تیرے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تو معبود ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور ہم تمہارے تمام رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بھی چن لے اور اپنے عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا رب ہمارے سننے سنانے کے اس عمل کو بھی قبول و مقبول فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، فرشتوں کے مختلف مقامات اور مختلف گروہ کون سے ہیں؟ تو ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.